بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 379 اور دوسری قسط ہے آج کے حساب سے، صفحہ نمبر ہے 410۔ سیرت النبی کی یہ کتاب ہے اور سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے غزوہ احزاب، جسے کہتے ہیں جنگ خندق یا بیٹل آف ٹرنچ، غزوہ احزاب۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو میسر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ ناظرین، غزوہ احزاب کا ایک ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کل، آج دوسرا ویلاگ ہے، دوسری قسط ہے، اور یہ ویلاگ نمبر ہے 379 جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ پیج ہے 410۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھائیں مارتا ہوا سمندر مدینے کی چار دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی، اور اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھیں، اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھیں، اور ان سے نپٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھیں۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جوں ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی۔ اطلاع پاتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی۔ یہ تجویز حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد کرنے پر کہہ دیا۔ فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے 10,000 یعنی 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا، اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ اسی اثناء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الآخرۃ فاغفر لہما جرین والانصار۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔
ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین و انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں. ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کر دیتے. آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر لا للانصار والمہاجرہ. اے اللہ یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے. انصار و مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی جہاد ما بقینا ابدا. سبحان اللہ. ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے. ناظرین یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ولاگ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. یہ ولاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نہات نبی ہوگی. ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کنا ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی. آقا ہے قمر بے شک اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی. جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی. دربار رسالت کی